شہرنامہ اردو سیگمنٹ میں پیش ہے آج کی کچھ اہم خبریں۔ اسرائیل ماننے کا نام نہیں لے رہا ہے اور پے در پے حملوں سے وہ فلسطینیوں کو جو خاص کر کے جنوبی غزہ کی پٹی میں ہیں وہاں وہ مار رہا ہے، ہلاک کر رہا ہے۔ غزہ میں حماس کے زیر انتظام حکومت نے کہا ہے کہ جنوبی غزہ کی پٹی کے خان یونس میں گزشتہ 48 گھنٹوں کے دوران اسرائیلی فورسز نے کم از کم 350 فلسطینیوں کو ہلاک کیا ہے۔ اتوار کو جاری ہونے والے بیان میں کہا گیا ہے کہ طبی ٹیمیں سڑکوں پر بکھری ہوئی کئی لاشوں تک پہنچنے میں ناکام رہی ہیں۔ بیان میں کہا گیا ہے کہ مقامی رہائشیوں کو شہر کے ناصر اسپتال کے صحن میں میت کو دفنانا پڑا کیونکہ وہ انہیں خان یونس قبرستان تک نہیں لے جا سکے۔ دریں اثنا حماس کے زیر انتظام وزارت نے اتوار کو کہا کہ اسرائیلی فوج کی ناکہ بندی کی وجہ سے ناصر اسپتال طبی فضلے سے بھر گیا ہے۔ وزارت نے کہا کہ انکلیو میں کم از کم 7000 زخمی اور بیمار لوگوں کو زندگی بچانے والے علاج کی فوری ضرورت ہے۔ فلسطینی ہلال احمر سوسائٹی نے ایک بیان میں اسرائیلی فورسز کی طرف سے جاری محاصرے کے درمیان خان یونس کے العمال اسپتال میں آکسیجن کی فراہمی کی کمی کے بارے میں بھی خبردار کیا ہے، جس کی وجہ سے اسپتال میں طبی ٹیموں کے لیے سرجیکل آپریشن کرنا مشکل ہو گیا ہے۔ حماس کے زیر انتظام وزارت صحت کے مطابق اسرائیل اور حماس کے درمیان مہینوں سے جاری مہلک تنازع میں غزہ میں 26,422 فلسطینی ہلاک ہو چکے ہیں جبکہ زخمیوں کی تعداد 65,087 ہو گئی ہے۔ ترکی کے سب سے بڑے شہر استنبول میں اتوار کو ایک اطالوی چرچ پر مسلح حملے میں 2 مشتبہ افراد کو حراست میں لے لیا گیا ہے۔ ترک وزیر داخلہ علیکا پریلیاکا نے اطلاع دی ہے کہ انہوں نے سوشل میڈیا پلیٹ فارم ایکس پر کہا کہ استنبول پولیس ڈپارٹمنٹ اور بہادر پولیس افسران کو مبارکباد پیش کرتا ہوں جنہوں نے مجرموں کی نشاندہی کی اور انہیں پکڑا۔ حملہ آوروں نے مقامی وقت کے مطابق صبح 11:40 پر سریر ضلع میں سانتا ماریا چرچ پر حملہ کیا جس میں ایک شخص ہلاک ہو گیا۔ حملے کے وقت چرچ میں دعائیہ اجتماع جاری تھا۔ قبل ازیں استنبول کے گورنر نے کہا کہ ہلاک ہونے والے 52 سالہ شخص کی ترک شہری تھا اور واقعے کے بعد ترک صدر رجب طیب اردوغان نے اطالوی چرچ کے پادری سے فون پر بات کی اور ان سے تعزیت کا اظہار کیا۔ ایران میں اسرائیل کے لیے جاسوسی کے الزام میں 4 مجرموں کو پھانسی دے دی گئی ہے۔ غیر ملکی خبر رساں ایجنسی کے مطابق ایرانی عدلیہ نے اسرائیل کے لیے جاسوسی کے مجرموں کو پھانسی دیے جانے کی تصدیق کر دی ہے۔ غیر ملکی خبر رساں ایجنسی کا کہنا ہے کہ پھانسی پانے والے مذکورہ 4 مجرمان پر ایرانی فوجی تنصیبات پر حملوں کی منصوبہ بندی کا الزام تھا۔ خبر رساں ایجنسی نے بتایا کہ ان مجرموں نے اسرائیلی ایجنسی موساد سے بیرون ملک تربیت حاصل کی تھی۔ یہ مجرمان عراق کردستان کے راستے سے ایران میں داخل ہوئے اور صوبہ اصفہان میں وزارت دفاع کی تنصیبات پر حملے کا منصوبہ بنا رہے تھے۔ 4 مجرمان کی سزائے موت کے خلاف اپیل مسترد کیے جانے کے بعد ان کی سزائے موت پر عمل درآمد کیا گیا۔ امریکہ سان فرانسسکو میں خالصتان کے لیے ووٹنگ کا آغاز۔ امریکی شہر سان فرانسسکو میں خالصتان کے لیے ووٹنگ کا آغاز ہو گیا ہے۔ امریکہ بھر سے ہزاروں سکھ ووٹنگ میں شرکت کرنے پہنچ رہے ہیں۔ جاری ووٹنگ میں بین الاقوامی آبزرور بھی موجود ہیں۔ سکھ رہنما گرپن سنگھ بھی ہائی لیول سیکیورٹی سے سیوک سینٹر پہنچے ہیں۔ خالصتان کے لیے ووٹنگ کا سلسلہ 8 گھنٹے تک جاری رہے گا۔